اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار نہیں۔ عزت صرف پیسے کی ہے، انسان کی نہیں۔ غریب کا کوئی دوست نہیں بنتا۔ انسان جس کے لیے دل سے مخلص ہو وہ دھوکہ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کے بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ کون سا خیال میں عقل اور دانش سے پیدا کر رہا ہوں اور کون سا خیال مجھے دیا جا رہا ہے، تو پھر اسی لمحے کو ولایت کہتے ہیں۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے کہ اللہ کے سامنے رو لو۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اللہ کے درمیان بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ کبھی اس کو نظر انداز نہ کرو جو تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے، ورنہ تمہیں کسی دن احساس ہوگا کہ پتھر جمع کرتے کرتے تم نے ہیرا گوا دیا۔ سب کچھ کھونے کے بعد اگر حوصلہ باقی ہے تو آپ نے کچھ نہیں کھویا۔ ایک فضول سی راحت اور آسائش آپ کو کیسے پرتکبر اور بیوقوف کر دیتی ہے۔ اگر دنیا آپ پر ہنستی ہے تو آپ بھی دنیا پر ہنسیں، کیونکہ دنیا بھی تو اتنی ہی مزاحیہ ہے جتنے کہ آپ۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا بوجھ بھی کیوں نہ ہو برداشت نہیں ہوتا۔ جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کو پہچاننے کے لیے پہچان والے کو قبول کرنا ضروری ہے۔ جس کو عمل نہ کرنا ہو، دنیا میں سب سے زیادہ مجبوریاں اور دلیلیں اسی کے پاس ہوتی ہیں۔ کسی انسان کا مکمل خاموش ہو جانا چیخ کر رونے کے برابر یا اس سے بھی شدید ہے۔ یاد رہے کہ جب تک اندھیرا نہ ہو، لوگ جگنو کو بھی ایک عام سا کیڑا ہی کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہر چیز کے ثواب کا اندازہ ہے مگر صبر کے ثواب کا اندازہ نہیں۔ جو محبت روزانہ نہیں ابھرتی وہ روزانہ مرتی ہے۔ تم اپنے آپ کو گندا کیے بغیر کسی شخص کو گندی نالی میں دبا کر نہیں رکھ سکتے۔ انسان اپنے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ خود ہے۔ آپ کا علم آپ کی زبان سے کم اور آپ کے کردار سے زیادہ ثابت ہونا چاہیے۔ گناہ جتنا بھی ہو واپسی کے لیے پرواہ نہ کیا کرو، سیدھا اللہ کے حضور سجدے میں جاؤ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ آنسو کتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں جو باہر ٹپکنے کے بجائے اندر گرتے ہیں۔ ڈگریاں تو تعلیم میں خرچ ہونے والے مال کی رسید ہے، علم تو وہی ہے جو کردار سے جھلکتا ہو۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ ختم ہوتی ہے نہ تبدیل۔ اگر اللہ مل جائے اور کہے کہ بول کیا چاہیے، تو آپ صرف اتنا کہنا کہ تیری رضا چاہیے۔ جس طرح پوری کوشش سے تم اپنے گناہ کو چھپاتے ہو، اسی طرح اپنی نیکیاں بھی چھپانے کی کوشش کرو۔ اپنی زبان کو سلام کا عادی بنا لو، اس سے دوست بڑھتے ہیں اور دشمن کم ہوتے ہیں۔
سوچوں کے بدلنے سے نکلتا ہے نیا دن، سورج کے چمکنے کو سویرا نہیں کہتے۔ تعریف کے محتاج لوگ تنقید سے حوصلہ ہار جاتے ہیں اور اپنے کام میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور المیہ یہ بھی ہے کہ آج کل پڑھائی صرف اچھا نوکر بننے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اچھا انسان بننے کے لیے۔ اے امیر دنیا، یہ جو تجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، یہ فقط تیرے پیسے کا احترام کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھو کہ معاف کر دینے والا معاف کر دیا جاتا ہے۔ کچرے میں پھینکی گئی روٹیاں یہی بیان کرتی ہیں کہ انسان پیٹ بھرتے ہی اپنی حیثیت اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے۔ سچی عزت اور اونچا مقام صرف اچھے کام سے حاصل ہوتا ہے۔ ظلم کی رات کتنی ہی طویل ہو، انصاف کی صبح ضرور ہوتی ہے۔ چہرے پر کبھی یقین نہ کرنا، کیونکہ چہرے سے بڑا کوئی نقاب نہیں۔ غصے کے وقت برداشت کا ایک لمحہ تمہیں 1000 دفعہ شرمندہ ہونے سے بچا سکتا ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسے بدگمانی کے سوراخ کر دیتی ہیں کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنے خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ اور آزمائش تو پھر من پسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے۔ والدین کی دی گئی آزادی آپ کے پاس ایک امانت ہے، اس میں کبھی خیانت نہ کیجیے گا۔ خوف خدا رکھتے ہوئے دکان میں بیٹھ کر تجارت کرنا دین ہے، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرنا دنیا داری ہے۔ دوست کمزور ہو جائیں تو دشمن خود بخود طاقتور ہو جاتا ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی ہے۔ مسکراہٹ ایک دعا ہے اور ایک تحفہ ہے، اسے لیا کیجیے اور دیا کیجیے۔ دولت سے کبھی خرید نہ سکا کوئی انسان کی محبت، زبان کے نرم لہجے سے انسان بکا کرتے ہیں۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ صرف اپنے آپ کو صاف رکھنا نصف ایمان نہیں، اپنی سوچوں اور دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے۔ ایک آہ بھی لگ جاتی ہے، تم بد دعا کی بات کرتے ہو۔ حیا کی سیڑھی سے اگر عورت کا پاؤں پھسل جائے تو پورا گھرانہ منہ کے بل گرتا ہے۔ گھر بڑا ہو یا چھوٹا، مٹھاس نہ ہو تو انسان کیا چیونٹیاں بھی نہیں آتی۔ ان پڑھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی کوشش نہ کرنا شرم کی بات ہے۔ خوشبو لگانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارے کردار سے تو بدبو نہیں آ رہی۔ اگر گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے، مہمان بھوکا نہیں جا رہا، ضرورت مند کی مدد ہو رہی ہے اور اولاد کو تعلیم مل رہی ہے، تو آپ امیر ترین انسان ہیں۔ اللہ اگر آپ کا رزق کھول دے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ بندے کا بندہ بن جانا مشکل ہے، نہ پیر بننا مشکل ہے اور نہ فقیر۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ زندگی میں بہت سی باتیں ناقابل برداشت لگتی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے کہ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے، سچائی کا سفر کرو، سچے ہو کے سفر کرو، آپ کا اپنا سفر ہے، اپنا اللہ ہے، اپنی دنیا ہے، موجیں کرو۔ اللہ اگر اپنا ہے تو اب کیا مشکل ہے۔ آپ روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور صبح کو جاگ جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تمہیں صبح کا جاگنا نظر نہیں آیا کہ رات کو تم تھے ہی نہیں اور آج صبح پھر فجر سے تم بیدار ہو گئے ہو، کیا تمہیں شکر کرنا نہ آیا؟ جن لوگوں کو بڑے کاموں کے لیے رکھا جاتا ہے وہ اکثر غم سے گزرتے ہیں، تو یہ یاد رکھنا کہ مشکل دور کرنے والے کو مشکلات ہی سے گزارا جاتا ہے، بس مشکلوں کو دور کرنا یہی ہے، اور مشکل دور کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ جو مشکلات میں گلہ نہ کرے۔ ہم ہمیشہ حسرت میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے پیچھے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خوابوں میں رہتے ہیں کیونکہ وقت سے آگے نکل جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اپنے آپ کو پسند اور دوسروں کو ناپسند کرنا چھوڑ دیا جائے تو پریشانی نہیں رہتی۔ تبلیغ اس طرح ہونی چاہیے کہ جس کو تبلیغ کی جائے اس انسان کا مسئلہ بھی حل کرے اور اس کو ایمان بھی دے۔ خوبصورت چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ اگر آپ نے اپنی موت آسان کرنی ہے تو دوسروں کی زندگی آسان کر دو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں رزق دینے والا ہوں۔ جب آپ کو یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو پھر وہ آپ کے یقین کو کبھی نہیں جھٹلائے گا۔ ہم بے سکون ہو چکے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کا سکون برباد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دل سے گندگی نہ نکلی تو سکون کیسے حاصل ہو؟ تکلیف میں سجدہ کرنا اور پھر تکلیف کو دنیا کی نگاہ سے چھپانا اللہ والا مقام ہے۔ جو انسان اپنے قد سے باہر نہیں نکل سکتا وہ تقدیر کی حد سے کیسے باہر نکل سکتا ہے؟ آنکھ میں پہلا آنسو اللہ کی پہچان کی ابتدا ہے۔ خاموش آدمی کو کہا گیا کہ تو بولتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ بولنے سے کہیں میرا مقام کم نہ ہو جائے۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ ہر ایک کے لیے دعا کرنے والے بن جاؤ، خدا تمہیں صاحب دعا بنا دے گا۔ رات کے اندھیروں میں سیاہ چٹانوں پر چھوٹی سی کالی چیونٹی جو کچھ کہہ رہی ہے اللہ اسے بھی سنتا ہے۔ اگر نیت اللہ نہیں ہے تو ذکر بھی اللہ نہیں ہے۔ جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ خواہش بھی ہماری اور امید بھی ہماری، یوں غم کا انتخاب ہم خود کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میری ان باتوں پر عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا شوق ہوتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ کبھی گمنام رہنا نہیں چاہتا، اسے گمنامی سے خوف آتا ہے۔ مومن ہو
بھٹکتا تو مومن ہی ہے، جس کے پاس ایمان ہی نہیں، اسے کوئی کیا بھٹکائے گا۔ عقل مندی صرف انکساری ہے، معصومیت ہے، شفافیت ہے۔ جس کی انا زندہ ہے وہ معلم نہیں، جس کا غرور سر بلند ہے وہ طالب علم نہیں۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے وہ بارگاہ الہی میں مطلوب نہیں رہتا۔ جو اپنی بڑائی میں مبتلا رہتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ میں پسند نہیں کیا جاتا۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں کی نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں نہ پیدا کر سکے تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ شاید ہمیں خوشی سے محبت نہیں ہوتی، خوشی کی خواہش سے محبت ہوتی ہے۔ ہماری سب محبتیں خواہشات سے ہوتی ہیں، کبھی کسی کو پانے کی تمنا، کبھی کوئی خاص چیز حاصل کرنے کی آرزو۔ شاید محبت صرف خواہش سے ہوتی ہے، چیزوں یا لوگوں سے نہیں۔ مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں اپنے منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں دوسری رائے غلط ہو سکتی ہے ویسے ہی یہ بھی غلط ہے، اور کسی کی غلط رائے کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ اگر یہ سیاہ بادل زندگی پر نہ چھائیں تو ہماری زندگی میں کوئی رحمت کی بارش نہ ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ سے آسرا مانگو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو، گناہ خود بخود ہی آپ کو چھوڑ جائے گا۔ حیا اور ایمان ایک ہی جگہ کے باہمی ساتھی ہے، جب ان میں سے ایک رخصت ہوتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ امام حسن مشتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اپنی غذا کے سلسلے میں غور و فکر سے کام لیتا ہے لیکن اپنی عقل کے سلسلے میں فکر مند نہیں ہے، کہ اپنے پیٹ کو تکلیف دینے والی چیزوں سے بچاتا ہے اور اپنے دل و دماغ کو فاسد کر دینے والی چیزوں سے جمع کیے جا رہا ہے۔ نیکیاں زیادہ بھی ہوں تو انہیں زیادہ نہ سمجھو، اور برائیاں کم بھی ہوں تو انہیں کم نہ سمجھو، کہ تھوڑے گناہ ہی بڑھ کر کثیر ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو زیادہ شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اے بندگان خدا، موت اور اس کے جلدی پہنچنے سے ڈرو، موت کے لیے سامان فراہم کرو کیونکہ تم موت کے بھگوڑے ہو۔ گھڑیاں زندگی کو ختم کر رہی ہیں اور موت کے نزدیک لے جا رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا، آنکھ تو چربی سے بنی ہے، اصل دیکھنا روح اور عقل کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اس اللہ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں ان کے خلاف گواہی دیں گی کہ وہ کیا کچھ کرتے رہے ہیں۔ اللہ کا احسان کب ہوتا ہے؟ جب نہ گزرے ہوئے پر افسوس ہو اور نہ آنے والے کا ڈر ہو۔ جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل وقت آئے گا، جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آئے گا۔ اچھے وقت کا انتظار اللہ کی رحمت کا انتظار ہے۔ دوستو، مصیبت ہر انسان پر آتی ہے، کوئی بھی انسان اس مصیبت اور تکلیف سے نہیں بچا ہوا۔
پھر چاہے وہ بڑی مصیبت ہو یا چھوٹی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی فکر ہو، اور ہر کوئی اس کو اپنی طرح سے سنبھالتا ہے، اس فکر کو، اس مصیبت کو۔ ہر کسی کا اپنا الگ طریقہ ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک مسلمان اور مومن کی زندگی کے رہنما ہیں اور اس کے لیے ایک راہبر ہیں، اس کی زندگی میں جو ایک مومن کو کرنا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کرنا ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصیبت میں، کسی تکلیف میں کیا کیا کرتے تھے؟ جب آپ کسی بڑی مصیبت کے سامنے ہوتے تھے، جب آپ کے صحابہ مشکل میں ہوتے تھے، جب مسلمانوں پر کوئی تکلیف آتی تھی، کوئی فکر آتی تھی، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا کسی دیر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں چلے جاتے تھے، اس کے حضور میں دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا عمل ہوتا تھا۔ ہم سوچ کر بھی یہ نہیں کر پاتے۔ ہم کسی مصیبت اور فکر میں ہوتے ہیں تو ہم بہت سی چیزیں کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرتے ہیں تو صرف یہ کہ نماز کی طرف نہیں آتے۔ نماز سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہی کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل امت کو دکھانے کے لیے ہے کہ امت آپ سے سیکھے۔ اسی لیے دوستو، جب بھی کوئی مصیبت آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا رخ سب سے پہلے اپنے بینک بیلنس کی طرف جاتا ہے، ان لوگوں کی طرف جاتا ہے جن سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں اور وہ کسی عہدے پر ہیں، وہ ہمارا کام نکال سکتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا نماز کی طرف دوڑتے تھے۔ حدیث میں یہی الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ آپ نماز کی طرف تیزی سے جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ مصیبت جس کی طرف سے ہے اس کا حل بھی اللہ تعالی ہی دے گا۔ جب مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، پھر چاہے وہ ہماری کسی بھی عمل کی وجہ سے، آزمائش کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے آئی ہے، لیکن آئی اللہ کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ لوگ ایک ذریعہ ہیں، حالات ایک ذریعہ ہیں، لیکن ان حالات کو ایسا بنانے والا اللہ تعالی ہے۔ تو جب اللہ نے یہ سب کیا ہے تو ہمارے اندر وہ عقل ہونی چاہیے کہ ہم رجوع بھی اللہ ہی کی طرف کریں، اس کو اپنی مصیبت بتائیں، اپنی تکلیف بتائیں کہ یا اللہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں اس مصیبت کو نہیں جھیل سکتا، یا اللہ مجھے صبر عطا فرما اور مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ یا اللہ میں تو تیرے سامنے صرف رو سکتا ہوں، صرف اپنی مصیبت کو پیش کر سکتا ہوں، ورنہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے کہ میری مصیبت کیا ہے اور میں کس لائق ہوں، کتنی بڑی آزمائش کو میں صبر کے ساتھ پورا کر سکتا ہوں اور کتنی بڑی آزمائش کو میں نہیں کر سکتا۔ یا اللہ تو میرے دن بھر کے اور رات بھر کے کاموں کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ تو جانتا ہے تو نے میرے اندر کتنی صلاحیت رکھی ہے، میں کتنا مضبوط بندہ ہوں۔ اپنی عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھے، وہ مصیبت دھیرے دھیرے کر آپ کو ہلکی لگنے لگے گی، کیونکہ اب آپ نے اپنے ساتھ اللہ کو لے لیا ہے۔ جہاں سے اس مصیبت کو آپ کی زندگی میں آنے کی اجازت ملی تھی، جس ذات نے اس تکلیف کو آپ کی زندگی میں آنے دیا تاکہ آپ اس کی طرف رجوع کریں، اور آپ نے اس کا مقصد پورا کر دیا، تو اب اس مصیبت کی اور اس تکلیف کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سب باتیں نہیں کرتے ہیں اور لوگوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے وسائل کو دیکھنے رکھتے ہیں، اسباب دیکھنے لگتے ہیں کہ میں کس طرح سے، آپ کا دل جو ہے وہ لوگوں کی طرف زیادہ مائل ہے، اپنے مال کی طرف، اپنی اولاد کی طرف، کہ یہ مجھے اس سے نکال سکتے ہیں، میں ان سے مدد مانگ سکتا ہوں، تو جو اس مصیبت کا، اس تکلیف کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، اس لیے وہ ہو سکتا ہے کہ اور زیادہ چلتی جائے اور بڑی مصیبت بنتی چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہماری بھلائی کے لیے وہ ہمیں مصیبت اور تکلیف میں ڈال کر اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ ہماری زندگی پر پورا قابو رکھتا ہے، وہ ہمارے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے
کہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمیں بنانے والا کوئی ہے، ہماری زندگی کو چلانے والا کوئی ہے، ہم جو یہ کھانا کھاتے ہیں اس کو اگانے والی ایک ذات ہے، ہم جو یہ پانی پیتے ہیں اس کو آسمانوں سے برسانے والی ایک ذات ہے، ہم پورے کے پورے اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز اس کی حدود سے باہر نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ ہم اپنی زندگی کو اپنی خواہش کے مطابق نہیں جی سکتے، پھر چاہے ہمارے پاس کتنے ہی وسائل کیوں نہ ہوں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالی ہمیں یاد دلانا چاہتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت اور تکلیف آتی ہے اور ہم یہ تمام چیزیں معلوم کر لیتے ہیں تو اس مصیبت اور تکلیف کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہوں تیری وجہ سے ہوں، جب میں کچھ نہیں تھا تو نے مجھے کچھ بنایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھوکی ہے، پوری کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے وہ بھوکی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو نہ کھلا دے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی محتاج ہیں، اس لیے بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کی کائنات میں وہ تمام کی تمام ننگی رہیں اگر اللہ تعالیٰ ان کو لباس نہ پہنائے۔ اس لیے دوستو، تمام چیزیں اللہ کے قبضے میں ہیں، تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ہے، اس کا قبضہ ہے۔ جب تمام چیزوں پر اللہ کا کنٹرول ہے تو ذرا سی مصیبت کو جو اسی کی ہی اجازت سے ہماری زندگی میں آئی ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہم اس کی بنائی ہوئی مخلوق کی طرف کیوں جاتے ہیں، کیونکہ خود ان مصیبتوں سے نہیں بچ سکتی۔ ظاہری طور پر اگر کسی کے پاس مال ہے تو وہ کسی اور مصیبت سے، صحت کی مصیبت سے نہیں بچ سکتا، پھر چاہے اس کے پاس کتنا ہی مال کیوں نہ ہو۔ وہ اخلاقی بدتمیزی سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ وہ اللہ کی طرف نہ جڑا ہوا ہو، اللہ سے اس کا تعلق نہ ہو۔ دوستو، اسی مثال سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر کوئی اللہ تعالی کا محتاج ہے۔ انسان تو اتنا محتاج ہے کہ وہ اپنی سانسوں پر بھی قابو نہیں رکھتا، کسی بھی وقت یہ رک سکتی ہیں اور ہم اس دنیا سے جا سکتے ہیں۔ کوئی بھی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ وہ کل تک زندہ رہے گا، اس چیز کی گارنٹی نہیں لے سکتا، کیونکہ کسی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ جب انسان اتنا محتاج ہے تو جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو اس ذات کی طرف رجوع کرے جو کسی کی محتاج نہیں ہے، جو ذات بے نیاز ہے، جس ذات سے ہم سب ہیں اور وہ کسی سے نہیں ہے۔ اور پھر جب ہم یہ سب سوچ کر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ہم سے دور کر دے گا، اور اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوگی تو اس سے لڑنے کی اور اس پر صبر کی ہمیں توفیق عطا فرما دے گا۔ اور یہ نہیں کہ وہ ان چیزوں کا احسان جتلاتا ہے، وہ تو بلکہ ان بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے جو اس سے مانگتے نہیں ہیں، اور ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا اور ایک نئی قوم لے کر آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے گی اور اللہ انہیں معاف کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو دینا بہت پسند ہے۔ اس لیے دوستو، وہ ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں، اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی کمتر ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اس کا غلام ہونے کا اظہار کرتے ہیں، اس کا محتاج ہونے کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، جو لوگ حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، جو ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، ان حقائق کو بھول جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، اور جو ان کو یاد رکھتے ہیں پھر بھی ان کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں، وہ مصیبتیں اس لیے آتی ہیں تاکہ ان کا مقام اور ان کی منزل اور اوپر ہو جائے، وہ اللہ کے اور قریب بن جائیں، اور وہ جس طرح سے سونے کو جلا کر اس کو تپا کر ایک کھرا سونا بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے وہ اپنے بندوں کو مصیبتوں میں ڈال کر ان کو ایک مقرب بندہ اور نیک اور افضل بندہ بناتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، مصیبتوں سے گھبرانے کے بجائے ہم یہ جانیں کہ یہ مصیبت ہمیں اللہ سے قریب کرنے کے لیے آئی ہے،
ہمارے اندر کوئی کمی ہے اس کو یہ مصیبت دور کرنے کے لیے آئی ہے، اور اللہ کی طرف جانے کا اور اس سے رجوع کرنے کا، اس سے رونے کا اور گڑگڑانے کا ایک ہی موقع ہے جو ہمیں اللہ نے اس مصیبت کے ذریعے دیا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم مصیبتوں کو اور تکلیفوں کو اس نظر سے دیکھیں گے تو وہی تکلیفیں جو ہمیں دکھ دیتی ہیں اور ہمیں فکر دیتی ہیں وہ ہمارے لیے سکون کا اور راحت کا سامان بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔